امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مال کے معاملے کے اندر کسی پر دباؤ ڈال کر مال نہیں لینا چاہیے. کسی پر دباؤ ڈال کر مال نہ لینا. دباؤ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ کسی مجمع کے اندر اس کے سامنے جا کے سوال کیا جہاں پہ آپ کو یعنی معلوم ہے کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے سامنے اس کو برا سمجھا جائے گا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی چیز مانگنا یا کوئی اور بھی اس طرح کا انداز جس کے اندر وہ دباؤ کے اندر آ کر آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، تو اس طریقے سے مال نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح بھیک بھی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ بھیک مانگنا بری بات ہے. اور اگر سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجمع میں سوال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر ایسی حالت میں دینے والا جو کچھ بھی دے گا وہ مجمع میں اپنی ذلت اور رسوائی اور اپنے دوستوں میں شرمندگی کے خیال سے، شرمندہ نہ ہونے کے خیال سے دے گا. اور اس کو یعنی طیب نفس سے دینا، بخوشی دینا نہیں کہتے. بس ایسا دیا ہوا مال استعمال کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی بدن کے کوڑے کسی کے بدن پر، کسی کے جسم پر کوئی چیز مار کر اس سے مال چھیننا اور کسی پر دباؤ ڈال کر مال لینا، وہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کے دل پر کو کوڑا مار کر یا اس کے دل پر شرم اور دباؤ ڈال کر لیا. تو یہ دونوں چیزیں، زبردستی مال لیا کسی چھین کر یا کسی کو دباؤ میں ڈال کر اس کو شرمندگی دلا کر مال لیا، تو یہ دونوں چیزیں برابر ہی ہیں. اور یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایک کس چیز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کامیابی حاصل کی دنیا کے اندر یا کوئی، تو اس کو جا کے کہہ دیا کہ جی ہمیں ٹریٹ دو، اور اس کو تنگ کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب کھلاؤ پلاؤ اور ضیافت کا اہتمام کرو. تو اب وہ بیچارہ جو ہے وہ شرمندگی کے اندر یا اپنی ذلت سے بچنے کے لیے وہ اس چیز پر مان بھی لیتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسجد کے اندر سب کے سامنے جا کر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ مکمل رضامندی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ گویا اس کے اندر وہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی اصول اصل میں یہ ہے کہ کسی پر دباؤ ڈال کر پیسہ نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ظاہری دینداری سے دنیا نہیں کمانی. ظاہری دینداری سے دنیا نہ کمانا. اپنا حلیہ اس طرح کا بنا لیا دینداروں والا، اور پھر یہ توقع رکھی کہ لوگ دینداری کی وجہ سے آ کر کچھ نہ کچھ مال دیں گے یا معاملات کے اندر، مالی معاملات کے اندر کچھ نرمی کریں گے. تو اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ قلب سے فتویٰ ضرور لینا چاہیے. اپنے دل سے معاملات کے اندر فتویٰ ضرور لینا چاہیے. قلب سے فتویٰ لینا، جس کا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ علماء کے فتوے پر صرف اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں دل کیا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دلوں سے بھی فتوے لیا کرو اگرچہ مفتی فتویٰ دے چکیں. بات یہ ہے کہ گناہ مسلمان کے دل میں ضرور چھپتا ہے، کیونکہ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹکے بغیر نہ رہے گی. پس جو چیز در حقیقت حرام ہوگی یا جو کام فی الواقع گناہ ہوگا اس کو تمہارا دل بے کھٹکے ہرگز قبول نہ کرے گا، اور ہر چیز کی اصلیت اس طرح دل کے فتوے سے معلوم ہو جائے گی. تو یہ ایک انتہائی چیز ہے کہ صرف فتوے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اپنے دل سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا چیز یہ درست ہے یا نہیں ہے. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ خام خواہ وہم سے بچنا. خام خواہ وہم اور تشدد سے بچنا. نفس پر زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا یہ کہنے لگے کہ ایسا مال کہاں دنیا میں جو مشتبہ بھی نہ ہو اور کسی ظالم فاسق کے ہاتھ میں بھی نہ آیا ہو. اور جب ایسا مال نہیں مل سکتا تو گویا انسان جوگی بن جائے، گھاس پھوس کھانا شروع کر دے، اور جب بالآخر تنگ آ کر وہ گھاس پھوس نہ کھائی جائے تو پھر بے باک ہو جائے اور پھر جو چاہے اس کا دل کرے کھانا شروع کر دے. یعنی یہ انتہا پسندی کی طرف یہ جانے والی بات ہے. ایسا خیال کرنا گمراہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے بین بین کی چیزیں مشتبہ کہلاتی ہیں. مگر ہمیں صرف اتنا مکلف بنایا گیا ہے کہ جو مال شرعاً حلال ہے
اور اس کے حرام اور نجس ہونے کی کوئی ظاہری سبب معلوم نہیں تو اس کو حلال سمجھ کر کھانا چاہیے۔ یعنی یہ بڑی ایک اہم چیز یہاں پہ بیان کی ہے، جس کو بطور اصول یاد رکھنے والی چیز ہے، جس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ہمیں جو مال شرعاً حلال ہے اور اس کے حرام یا نجس ہونے کا کوئی ظاہری سبب نہیں معلوم تو وہ حلال ہے۔ یعنی یہ گولڈن رول ہے، یہ جو یاد رکھنے والا ہے کہ اگر کوئی چیز شرعاً اصلاً وہ حلال ہے، لیکن ہمیں اب نہیں معلوم کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا گیا، حرام طریقے سے کمایا گیا، یا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یا کیا چیز ہے اس کے اندر، تو جب تک ہمیں کوئی واضح طور پر ظاہری سبب نہیں مل جاتا جو ہمیں بتا دے کہ جی اس نے یہ مال حرام طریقے سے کمایا تھا، یا یہ جو چیز تھی اس کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی تھی، کوئی واضح ظاہری سبب جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ چیز حلال ہے۔ صرف اپنے شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر اس حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ انتہائی غلط بات ہے یہ۔ اور اس کی مثال کے طور پر، یعنی جب پانی کے ناپاک ہونے کی کوئی بظاہر وجہ تم کو معلوم نہیں تو اس کو پاک ہی سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہی رول ہے کہ اگر جیسے فرض کریں سفر کر رہے ہوں، کہیں آپ کو پانی ملا کسی مٹکے کے اندر، کسی چیز کے اندر، اور اب اس کو پتہ نہیں آپ کو کہ یعنی یہ پانی صاف رہا یا ناپاک ہو چکا ہے، تو چونکہ پانی کی اصل حکم اس کی پاکی کا ہے، تو اگر کو ہمیں ایسی چیز وہاں پہ نہیں ملتی کہ جو کہ اس کی ناپاک ہونے پر دلالت واضح طور پر کر رہی ہے، تو ہم اس پانی کو پاک سمجھیں گے۔ اسی طرح جو حلال شے کسی ایسی آدمی کے ہاتھ میں ہو جس کا حال تم کو معلوم نہیں، تو اس کو بھی پاک سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان کے پاس جو بھی مال ہے حلال ہے اور پاک ہی کمائی کا ہوگا، اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہو۔ تو لیکن اگر کوئی شخص ظالم بادشاہ ہے یا سود کھانے والا ہے، جیسے آج کل کے دور میں کوئی بینک میں جاب کر رہا ہے، سودی بینک کے اندر، یا شراب بیچنے والا ہے، اور یا اس طرح کوئی بھی حرام کام کرنے والا ہے، تو اب یہ نہیں ہے، کیونکہ اب ہمیں ظاہری سبب جو ہے وہ معلوم ہو گیا کہ ظاہری سبب واضح اس کے اندر موجود ہے اس کی حرمت کا۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی ایک جو گنجائش ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی کے دو ذرائع ہوں۔ ایک ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر وہ شراب کما کے پیسے لیتا ہے، تو ایک اس کا کوئی اور بھی کاروبار ہو جس کے اندر وہ حلال طریقے سے کما کر لیتا ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی غالب آمدنی کیا ہے۔ اگر اس کی آمدنی کا اکثر حصہ حرام کام سے آ رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس سے کوئی چیز لینا جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی آمدنی کا غالب حصہ وہ ایک حلال طریقے سے آ رہا ہے اور جو کم حصہ ہے وہ حرام سے آ رہا ہے، تو ہم غالب کی بنیاد پر اس کے تمام مال کو حلال کہیں گے، اور اس کے تمام مال سے پر کوئی چیز لے کر کھانا وہ جائز ہوگا وہ۔ اسی طرح کے واقعات بھی کئی ملتے ہیں، یعنی ہمارے اولیاء کے، پچھلے سلف صالحین کے، کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے وہ۔